سورہ نساء کی آیت نمبر 150 ہے۔ آیت نمبر 150 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک جو لوگ منکر ہیں اللہ کے اور اس کے رسولوں کے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بین کی بیچ کی کوئی راہ اپنا لیں، یہ لوگ اصلی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے واسطے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور ان میں سے کسی کے درمیان بھی انہوں نے جدائی نہیں کی، یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ ان کے ثواب عطا فرمائیں گے، اور بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ آخرت میں نجات کے لیے، دوزخ سے جان خلاصی کے لیے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ کے جتنے بھی پیغمبر نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک پیغمبر پر بھی کوئی ایمان نہیں لاتا تو وہ کافر ہے، تو مسلمان نہیں ہے، اور کافر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا ایندھن ہے، اس کی نجات نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ بات ایک مسلمان کے دل و دماغ میں راسخ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، جبکہ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو شیطان یہ وسوسہ دیتا ہے کہ آخرت میں نجات کے لیے سب رسولوں پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو عیسائی ہے آج کی تاریخ میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد دنیا میں جو آدمی عیسائی ہے یا یہودی ہے یا بدھ مذہب ہے یا کوئی اور ہے، تو یہ سب گویا کہ جنت میں جائیں گے، اس کے خیال میں کچھ لوگ اس قسم کا وسوسہ ڈالتے ہیں۔ پرانے زمانے میں بھی ایسے لوگ رہے، جیسا کہ قرآن پاک نے اس کی تردید فرمائی ہے، اور اس زمانے میں بھی یہ جراثیم موجود ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میڈیا وغیرہ پر بھی آ کر بیانات کرتے ہیں
وہ یہ بات کہتے ہیں کہ آخرت کی نجات جو ہے وہ سب کی ہوگی، کہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، چاہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، آپ کی ذات والا صفات پر ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا، اس کی نجات ہو جائے گی۔ لیکن یہ اور اس بات کو وہ رواداری، مذہبی رواداری کا عنوان دیتے ہیں۔ رواداری کا یہ لفظ ایسا لفظ ہے کہ جس کا بہت زیادہ غلط استعمال ہوتا ہے۔ حالانکہ رواداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے جو اپنے ذاتی معاملات ہیں، ذاتی اخلاق ہیں، ان کے اندر نرمی رکھنا اور ان کے اندر نرم رویہ رکھنا، یہ تو رواداری ہے۔ مثلا ایک غیر مسلم آپ کے پڑوس میں رہتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اس کو جو ہے ایسا ماحول اس کے لیے پیدا کرنا کہ اس کے لیے ہدایت کو قبول کرنا آسان ہو جائے، یہ تو رواداری ہے، یہ سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ رواداری کا مطلب یہ لے لیتے ہیں کہ تم اسلام کو شرط نجات ہونے سے نکال دو۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ مسلمان نجات اسی کی ہے جو مسلمان ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی کافر، عیسائی، یہودی جو بھی ہے وہ سب نجات یافتہ ہے۔ تو یہ رواداری کا بالکل غلط مفہوم ہے، بلکہ یہ رواداری نہیں ہے، یہ مہا کفر ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا، قرآن پاک کی آج کی آیات جو ہم نے پڑھی بہت واضح ہے اس بارے میں کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں۔ آگے اس کی تفصیل ہے، قرآن پاک نے اس بات کو یہاں اجمالاً بیان کیا، آگے اسی کو کھولا۔ وہ کیسے انکار کیسے کرتے ہیں؟ انکار اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی کر دی۔ مثلا یہ کہہ دیا کہ رسولوں پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں، بس اللہ کو انسان ماننے والا ہو تو وہ بس ایمان والا ہے، رسالت پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں۔ جیسے ہندو ہیں، سکھ ہیں، تو وہ ان رسولوں پر ایمان نہیں لاتے، وہ ان کو جانتے بھی نہیں جو ہمارے پیغمبر ہیں۔ تو ایک شخص وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ صرف اللہ کو مان لو بس کافی ہے، کسی رسول کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ رسولوں میں سے سب رسولوں کو ماننا ضروری نہیں، جیسے وہ کافر ہے یہ بھی کافر ہے۔ ان الذین یکفرون، یہ کفر ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان تفریق کی جائے، اور تفریق کی صورت پھر اور کھول کے بیان کر دی، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم بعض رسولوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعض رسولوں کا ہم انکار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک فرمایا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ لوگ کفر اور ایمان، کیونکہ کفر کیا ہے؟ ہر چیز کا انکار کر دیا جائے۔ ایمان کیا ہے؟ سب چیزیں مانی جائیں، اللہ کو مانا جائے، اس کے رسول کو مانا جائے، آخرت، جنت، جہنم، فرشتے، کتابیں، تقدیر، ان سب چیزوں پر ایمان رکھا جائے۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ نہ پورے کفر میں جا رہے ہیں کہ سب چیزوں کا انکار کر دیں، اور نہ پورے مسلمان ہو رہے ہیں کہ سب چیزوں کو مانیں۔ یہ چاہتے یہ ہیں اپنی ہوشیاری سے، اپنی چالاکی سے، کہ ہم کو بیچ کا راستہ نکال دیں۔ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ مسلمان انتہا پسند ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، شدت پسند ہیں، ہمیں تو کوئی اعتدال والا راستہ اپنانا چاہیے۔ اعتدال والا راستہ کیا ہے؟ یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک۔ یہ طرز عمل منافقین کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ طرز عمل کچھ ان لوگوں کا بھی ہے، یریدون تخذوا بین ذلک السبیلا، یہ بیچ کی راہ نکالنا چاہتے ہیں تاکہ راضی رہے سم بھی اور راضی رہے رحمان، یعنی اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے اور کافر بھی ہم سے راضی ہو جائیں، یہ ان کی خواہش ہے۔ فرمایا آگے جو جملہ ہے یہ اصل توجہ کا قابل ہے، اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ کافر ہیں بالیقین، اصلی کافر ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ بالکل بڑے کافر ہیں، اعلیٰ پیمانے پر ان کا کفر ہے۔ حالانکہ دیکھیے اللہ کو مان رہے ہیں، مثلا 1,24,000 پیغمبر ہیں کم و بیش، تو 1,23,999 پیغمبروں کو مان رہے ہیں، صرف ایک پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں۔ ان کو بھی اللہ فرماتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض کر رہے ہیں،
اولئک هم الکافرون حقا، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ صاحب نجات نہیں ہے، ان کی قیامت والے دن نجات نہیں ہے، یہ کافر ہیں، پکے کافر ہیں، پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ غلط فہمی جو ہے ایمان کیا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ایمان کسی ایک چیز کو مان لینے کا نام نہیں ہے۔ ایمان اللہ پر ایمان سے لے کر تقدیر تک جتنی بھی ایمانیات میں ہم چیزیں پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ جتنی بھی ایمانیات ہیں ان سب کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اگر ان میں کوئی ایک چیز بھی لوز ہو جائے، مس ہو جائے، تو ایمان نہیں ہے، وہ کفر ہے۔ کچھ لوگ ایک دفعہ ایک کتاب تھی مارکیٹ میں، مشہور مصنف ہے، وہ کچھ یہ سائنسی چیزیں اور پھر اسلامی اور قرآن سے متعلق چیزیں سامنے لاتے رہتا ہے، ترکی کا غالباً مصنف ہے۔ اس کی کتاب نظر سے گزری، کچھ سائنس سے ہی سے متعلق تھی، سائنس اور اسلام یا سائنس اور قرآن کے نام سے شاید تھی۔ تو اس کے آخر میں اس صاحب نے ایک فہرست دی تھی جس میں لکھا تھا اہل ایمان سائنسدان، اہل ایمان سائنسدان، جس میں آئزک نیوٹن کا بھی نام تھا اور کچھ اور لوگوں کے بھی نام تھے۔ تو ان کے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ اہل ایمان تو وہ جو مومن ہے، یعنی ایسا ایمان رکھتا ہے کہ جو اس کو آخرت میں نجات دے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ انہوں نے کہیں کائنات پر غور و فکر کرتے کرتے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ خدا کو مانے بغیر چارہ کار نہیں ہے، یعنی کوئی ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ بس اتنی سی بات ہے جس پر ان کو اہل ایمان کا خطاب دے دیا۔ تو یہ اہل ایمان کا خطاب صرف اتنی بات پر دینا یہ زیادتی ہے، اس لیے کہ ایمان کی حقیقت صرف اتنی نہیں ہے، بلکہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ والذین، آگے آ گیا، والذین آمنوا باللہ ورسلہ، ایمان اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کو بھی مانو اور رسولوں کو مانو، رسولوں پر آنے والی کتابوں کو مانو۔ ولم یفرقوا بین احد منہم، آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، ہر ایک پیغمبر کو برحق جاننا اور اپنے پیغمبر کی بات ماننا، یہ ہے ایمان۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم ان کے ثواب عطا فرمائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے کہ آج کل ہی کے ایک معروف اسکالر ہیں، اسکالر تو خیر نہیں کہنا چاہیے، متجدد ہیں، ماڈرنسٹ ہیں۔ متجدد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اسلام کی تعبیر، اسلام کے احکامات کو اس انداز سے پریزنٹ کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ جس سے کافر راضی ہو جائیں، یعنی کفر کے جو جتنے بھی مسائل ہیں وہ بھی اس کے ساتھ مرج ہو جائیں، یعنی اسلام کو اچھا بچہ کافروں کی نظر میں بنانے کے لیے سب توڑ کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک صاحب ہیں جنہیں جاوید احمد غامدی کے نام سے جانا جاتا ہے، ٹی وی وغیرہ پر بھی آتے رہتے ہیں اور تحریریں بھی ہیں ان کی، تو وہ بھی اسی ٹھوکر، ان کو بھی یہ ٹھوکر لگی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو کافر کہنا یہ ہمارے جو ہے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک ہے کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا، فتویٰ تو اسی کے پاس ہوگا جس کے پاس فتوے کی اتھارٹی ہے، وہ تو کسی عام آدمی کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے۔ اور ایک ہے کہ کسی کے کافر ہونے کو کافر جاننا اور ماننا۔ مثلا اس وقت دنیا میں کئی ارب جو ہے وہ عیسائی موجود ہیں، یہودی کئی لاکھوں یا شاید کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور نجات کے لیے جو کچھ ہمارے عقیدے ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ بیچارے کفر کی حالت میں ہیں، وہ کافر ہیں۔
اب کوئی ان پر ترس کھاتا ہے، انہیں دین کی دعوت اور ہدایت دیتا ہے، کوشش کرتا ہے، کوئی انہیں جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹانے کی محنت کوشش کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دونوں ہی قسم کے طبقات مسلمانوں کے انہیں کافر مانتے ہیں، لیکن یہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ جو عیسائی ہیں ان کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر ان کی تفصیل لمبی ہے ذرا، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ان کو بھی اسی قسم کی غلط فہمی لگ گئی بیچاروں کو کہ بھائی اگر یہ کافر نہیں ہے تو پھر آپ کیا ہیں؟ اگر یہ بھی کافر نہیں اور آپ بھی جو ہے وہ کافر نہیں تو پھر یہ چکر کیا ہے، یہ تماشا کیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا میں، انبیاء علیہ السلام آئے، اتنی جنگیں ہوئی ہیں، اتنے خون بہے ہیں، اتنی قربانیاں لگی ہیں، تو یہ اگر سارا معاملہ اتنا آسان ہی تھا تو اتنا سارا کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ نے ملک فتح کیے، کس لیے؟ ایمان کو لے کر گئے، دین کو لے کر گئے۔ اگر یہ سارے معاملے ایسے ہی تھے، عیسائی ہونے کے باوجود بھی نجات پا سکتے تھے تو کیا ضرورت تھی صحابہ کو شام فتح کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی ہزاروں صحابہ کو شہادت پیش کرنے کی، اپنی جانیں قربان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اصل میں اس قسم کی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، لوگوں کو بیچاروں کو غلطی لگ جاتی ہے جب وہ اپنی عقل سے ہی، صرف اپنی عقل سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ قرآن جو ہے وہ ایک جگہ ایک چیز ایک انداز سے بیان ہوتی ہے لیکن دوسری جگہ جا کر اس کی تفصیل ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ہے جس سے بعض لوگوں کو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ نجات کے لیے صرف اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانا ہی کافی ہے، رسولوں پر ایمان لانا ضروری نہیں، لیکن اس آیت نے اس آیت کو بالکل واضح کر دیا کہ وہاں بھی نجات کے لیے جو ایمان مطلوب ہے وہ مکمل ایمان ہے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان سے لے کر رسولوں پر ایمان تک سب ایمانیات کو شامل ہے۔ جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔